جاتا، ان کی مدد نہیں کرتا کہ ان کو ظلم و ستم سے نجات دے سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان تمام مناظر کو دیکھ رہا ہے، اور ایسے میں جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ جو ان کو ظلم کر رہے ہیں، اور پھر ظلم میں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ لیکن یہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے، یہ یمن کے مسلمان، یہ کشمیر کے مسلمان، یہ فلسطین کے مسلمان جو اس ایمان پر ثابت قدم ہیں، اتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس سے اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہیں، اور ایمان کی وجہ سے ان کو قتل کیا جاتا ہے، یہ ان کے لیے جو ہے وہ جنات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس پہلے والے پیراگراف میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ ان لوگوں کو دھمکی ہے جو مومنین کو فتنہ اور مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں، جو لوگ مومنین کو دو چیزوں کے درمیان مجبور کرتے ہیں کہ یا ایمان کو ترک کر دیں یا شکنجے اور عذاب کو تحمل کریں، وہ ضرور ناکام ہوں گے، اور اصحاب اخدود کی طرح ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور وہ مبتلا ہوں گے۔ دوسرا حصہ، پیراگراف دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک کہ جب فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، یہاں سے جو ہے فی لوح محفوظ، یہ دوسرا پیراگراف ہے اس صورت کا، کہ پہلے میں تو اس واقعے کو بیان کیا، قسمیں اور واقعے کو بیان کیا، اور دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا افراد کو۔ دوسرے حصے میں یہاں بیان فرمایا کہ کلی قاعدہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ یعنی ظالموں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ظالموں کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بھی کی بڑی سخت ہے۔ سورہ فجر میں بھی یہ بیان فرمایا نا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار گھات لگائے بیٹھا ہوا، یعنی خدا تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جیسے جس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ کتنے کتنے ظالموں، کتنے کتنے فرعونوں، کتنے کتنے نمرود اور فرعون اور شداد اور بڑے بڑے ظالم کی دنیا میں ان جیسی قدرت، ان جیسی طاقت، ان جیسی دولت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اب تاریخ میں جو ہے وہ ان کا فقط نام رہ گیا ہے کہ اللہ نے کیسی ان کی پکڑ کی۔ بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار گھات لگائے بیٹھا ہے، دیکھتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہاں پکڑنا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ آج کے دور کے فرعونوں کو دیکھ لیں، صدام کہاں ہے کہ جس نے اتنے ظلم کیے تھے، ٹھیک ہے، آج کہاں ہے، تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ تو بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ستم کیا، بڑی بڑی ان کے پاس قدرت تھی، طاقت تھی، لیکن آج وہ فقط تاریخ کا حصہ بن گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ ان رب بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کبھی بھی جو ہے وہ انسان اللہ کے سامنے اکڑے نہیں، کبھی ظلم نہ کرے کسی کے اوپر، خاص طور پر کسی ایسے فرد پر ظلم کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، جیسا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے آخری وصیت جب شہادت کے نزدیک تھے، آخری وصیت جو مولا امام حسین العابدین کو کی تھی، یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کبھی بھی ایسے پر ظلم نہ کرنا کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو وہ تو امام معصوم تھے امام زین العابدین، لیکن ہمیں بتانے کے لیے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ کبھی ایسے کے اوپر ظلم نہ کرنا کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو، کیونکہ اگر اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو پھر اس کی داد رسی فقط اللہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ایسے افراد کی معاشرے میں جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہیں، کوشش کریں مدد کریں، کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی بس کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کی مشکل حل کر دیں، یہی سب سے بڑی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہے۔ آخرت کا ذخیرہ یہی ہے، نماز روزوں اپنی عبادات پہ کبھی بھی اترانے نہ اترائیں، پتہ نہیں اللہ کو قبول ہے نہیں قبول، لیکن اگر آپ خلوص کے ساتھ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی دکھی انسان کی مدد کر دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی مسکین کی مدد کر دیتے ہیں، اور اس کو فقط اللہ کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے بھی نہ کریں، تو وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو فرمایا کہ تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر وہی پروردگار کون ہے
پروردگار کی صفات کو بیان کیے ہیں کہ یہ پروردگار جو ہے انہ یبدی و یعید، وہی ابتدا کرنے والا ہے، وہی دوبارہ اٹھانے والا ہے، اعادہ کرنے والا ہے، یعنی اسی نے پہلے ہی خلق کیا، وہی دوبارہ بھی اٹھائے گا قیامت کے دن۔ جب قیامت برپا ہوگی تو تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ الغفور ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، مومنین کی نسبت غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کی کوتاہیوں کو بخش دیتا ہے۔ چھوٹ چھوٹ جو انسان اللہ کے حضور میں آئے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ ابھی کل انشاءاللہ یوم عرفہ ہے، عرفہ کے دعا عرفہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ عرفہ کے کچھ اعمال ہیں یوم عرفہ کے، انشاءاللہ سے انجام دیے جائیں۔ یہ مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کا دن ہے۔ اور فرمایا غفور ہے وہ، اور ودود ہے، بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، بڑی عظیم عرش کا مالک ہے، وہ بڑا عظیم ہے خود بھی، اس کا عرش بھی بہت بزرگ ہے اور بہت عظیم پروردگار ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے، اس کے قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اور یہ پروردگار کی صفات کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ فرمایا کہ دیکھا تیرے پروردگار کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ اس کو نمونے کے طور پر ایک چیز کو بیان کیا یہاں پہ کہ دیکھو کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر، جنود یعنی لشکر فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر آپ کے پاس آئی ہے کہ کتنے کتنے بڑے لشکر تھے، کتنے طاقت والے تھے، خدا کے سامنے اکڑتے تھے، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن کہاں ہے آج ان کا؟ نام و نشان نہیں رہا ان کا۔ صحیح ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور فرمایا کہ لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود، تمام نشانیوں کے باوجود بھی جو کافر ہیں، بل الذین کفروا فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، پر ایمان نہیں لاتے۔ لیکن اللہ ان سے غافل نہیں ہے، واللہ من ورائی محیط، اللہ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز سے بھی آگاہ ہے، اللہ تمام ان کے اعمال سے آگاہ ہے، جب بھی چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ انسان کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے، نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو پکڑ سکتا ہے اور پھر عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ قرآن یہ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید ہے، با با قابل قدر ہے، عظمت والا قرآن ہے، اور کسی کے جھٹلانے سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو اس کو فرق پڑے گا، قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ سے اس کو اتارا گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت جو ہے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو اس دوسرے پیراگراف میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے اپنے ایمان لانے کے جرم کی وجہ سے فتنہ باز کافروں کو شکنجے اور ضابط اللہ ہیں، اور کافروں کا فتنہ انہیں گھیرے ہوئے ہے اور ایمان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ یہ دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ پہلے پیراگراف تھا، سوری، دوسرا پیراگراف میں مومنین اور رسول خدا کے قلب کو محکم کیا جا رہا ہے، اور کفار کو سخت دھمکی دی جا رہی ہے کہ کافر قرآن کو جھٹلاتے ہیں تاکہ قرآن کریم کے وعد عذاب کے حتمی ہونے کی تکذیب کریں، جبکہ عذاب خدا شدید ہے اور اس کے ارادہ کا متحقق ہونا یعنی واقع ہونا حتمی ہے۔ کلی طور پر اس صورت کو اگر ہم دیکھیں، بس دو پیراگراف کیے گئے۔ پہلے پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو دھمکی ہے جو مومنین کو فتنہ اور مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 12 سے 22 تک قلب پیغمبر کو اور رسول اور مومنین کو محکم کیا گیا، اور کفار کو سخت دھمکی دی گئی۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلی طور پر اس صورت کا خلاصہ کیا ہوا۔ اس صورت میں سورہ بروج میں فتنہ باز کافروں کو سخت دھمکی ہے اور ان کا مقابلے کے حوالے سے
بیان موجود ہے کہ بعض کافر جو مومنین کو ظلم و ستم میں مبتلا کر کے انہیں ایمان چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں، جب وحی الہی کے ذریعے انہیں دھمکی دی جاتی ہے تو اس کو جھٹلاتے ہیں تاکہ پیغمبر کو مقابلہ پر اکسائیں اور فتنے میں پر مشتمل اپنی سازشوں کو جاری رکھیں۔ یہ لوگ اللہ کے حتمی اور قطعی عذاب کے منتظر رہیں۔ یہ صورت مکمل جو ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ہمیں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں، کبھی بھی حوصلہ نہ ہاریں، کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کبھی بھی نا امید نہ ہوں کہ جتنی ہی سخت مشکلات آ جائیں ہمت نہ ہاریں، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے سہارا نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، ہمارا ایمان ہماری ثابت قدمی بھی محفوظ ہو رہی ہے، مشرکین کفار اور دشمنان اسلام کے جو حربے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اور جب چاہے گا ان کو پکڑ سکتا ہے، لیکن ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں، اپنے ایمان کے مطابق عمل پیرا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس کا جو ہے وہ نتیجہ ہو اور ہم جو ہے وہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکے، دنیا اور آخرت میں کی سعادت ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو یہ صورت ہمیں جو ہے وہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ایمان اور پہ مطابق جو ہے وہ عمل کریں تاکہ آخرت کی جو ہے وہ فوز کبیر، سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ اگر سورت سے متعلق کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب آج بھی یہی حال ہے، اس وقت عیسائی اس زمانے میں جو عیسائی تھے جو صحیح معنی میں دین پہ قائم تھے، وہ بھی اس وقت اللہ کا ہی دین تھا نا، تو ان مسلمانوں پر ظلم ہوا۔ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی ظلم ہوتا رہا اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور آج بھی یہی وقت ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، جی پوری دنیا جو ہے نا یہی بالکل مقصد ہے ایسے کہ مسلمان ختم ہو۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، فلسطین میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، کشمیر میں، اور آج کل افغانستان میں بھی وہی صورتحال کہ مسلمانوں کے اوپر یہ سختیاں اور ان کو جو ہے وہ مشکلات میں مبتلا کیا گیا، ان کو فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان سے چھوڑ دیں، ہٹ جائیں، مسلمان ایمان پہ ثابت قدم نہ رہیں، اور وہ یہ اسلام سے لوگوں کو بددل بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا ملا اسلام سے، یہ ایک تو ظاہری طور پر سختیاں اور مشکلات میں اور قتل و غارت اور ان میں مبتلا کر کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کو بھی متزلزل کیا جاتا ہے نا کہ آپ کو اسلام سے کیا ملا، ٹھیک ہے آپ عیسائی مذہب اختیار کر لو، کوئی اور مذہب اختیار کر لو، تمہیں جو ہے وہ سب کچھ ملے گا، سہولتیں ملے گی، سب کچھ ملے گا، کیا تمہیں اسلام نے دیا ہے، کیا جو ہے وہ قتل و غارت ہی دی ہے، اسلام نے کیا، اسلام کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ان کے عقائد کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، نہ فقط یہ کہ ظلم و ستم ہے بلکہ عقائد کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں ہمارے جوانوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، یعنی ہر اعتبار سے مسلمانوں کو فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو بھی اس طرح کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو ہمیں دیکھیں وہی بات ہے نا، جیسے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں، اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وحدت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیغام ایک دوسرے کو دیں، ایک دوسرے کے لیے جیسے کہ صابرو ورابطو یہ کہا گیا ہے، اپنی کمریں ہمت باندھ لیں، ایک دوسرے صبر کریں، ایک دوسرے کو ایمان کی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، اپنے بچوں کے لیے اہتمام کریں دین کا، ٹھیک ہے یہی ہے کہ ہم ایمان اور اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں کہ اللہ تعالی کے طرف سے جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، رسول کی طرف رسول نے جو ایمان دین لے کے آئے ہیں وہ دین کامل دین ہے، اور اس دین پہ ہی عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، صحیح ہے، اپنے فردی طور پر بھی ایمان اور اجتماعی حوالے سے بھی کوشش کریں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے
اور جیسے یہ آپ اس طرح کی کلاس کنڈکٹ کرتے ہیں، اس طرح کے دیگر پروگرام ایک دوسرے کے ایمان کو قوی کرنے کا باعث بنتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان، رسول پر ایمان، اور پھر عمل صالح انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو قوی کریں، اپنے ارد گرد افراد کو اور اپنے بچوں کے لیے تربیتی پروگرام رکھیں، کلاسیں رکھیں، دروس رکھیں، تاکہ وہ جو ہے وہ دین کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ دین جو ہے وہ فقط، اگر ہمیں دنیا میں کوئی سختی نظر آتی ہے، مشکلات نظر آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے ہم دین سے بددل ہو جائیں۔ دین آیا ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کے لیے۔ ہم اگر دین کے اوپر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے دنیا کی سعادت بھی ہے، آخرت کی سعادت بھی ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہمیں مشکلات آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں دین کا کوئی قصور ہے، اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دنیاوی مشکلات میں، مالی مشکلات میں، دیگر مشکلات میں پاس جاتے ہیں، تو اس کو ہم دین کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں کہ دین کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہیں۔ نہیں، دین کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ہم، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے صحیح طرح سے ہماری جو ہے وہ اپنی برنامہ ریزی نہیں کرتے، اپنے پروگرامنگ صحیح طرح سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کوئی مشکلات ہمیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دین سے کبھی بددل نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے اوپر اگر ہم صحیح طرح سے عمل پیرا ہوں تو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اسی میں ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے جب وقت کے امام آئیں گے نا، پھر ہی سب یہ سلسلہ صحیح ہو جائے گا یہ انشاءاللہ۔ بالکل، اس سے وہ پہلے تو تو ایسا ہی ہے یہ کہ چیلنج تھا مکمل مقابلہ۔ طور پر تو، جی جی، مکمل طور پر تو ظاہری بات ہے اسی وقت حق کا بلبلہ ہوگا جب امام آئیں گے۔ یہ سختیاں، مشکلات اور یہ اس طرح سے تو رہے گا، لیکن ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے نا کہ ہم صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں، اپنے لیے سٹرگل کرتے رہیں، اپنی کوشش کرتے رہیں جس حد تک کر سکتے ہیں، تاکہ جب امام آئے تو پھر ہم امام کے ساتھیوں میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اپنے ایمان کو قوی کرتے رہیں، مضبوط کرتے رہیں اور سٹرگل کرتے رہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کسی کو کسی اور کو سوال کرنا ہے تو بتا دیں۔ کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ ہمارے سب ابھی ہیں کلاس میں، مائک کھول کے بتا دیں ہاں یا نہ۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت اچھی تفصیل سمجھ آ گئی۔ تھینک یو۔ کوشچن کوئی نہیں ہے، سب کو السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ویسے واقعی وعلیکم بہت السلام۔ واضح ہو گیا، بہت ہی واضح ہوا ہے اس طرح۔ اور جو واقعہ آپ نے بتایا نا، اس سے کتنا زیادہ وضاحت ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ جی تعالیٰ سب کو علامہ صاحب سلامت السلام رکھے۔ علیکم۔ جی جی، السلام علیکم۔ سوری، وہ ایک وعلیکم کوشچن ذہن میں آئی گیا۔ جی جی، وہ یہ ہے کہ جیسا ابھی آپ نے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، تو یہ بھی تو فرمان مجتہدین کا ہے نا کہ امام کی غیبت میں جہاد تو ویسے ہی ساقط ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم مطلب کچھ نہ کریں، بس جس طرح مر کٹ رہے ہیں مرتے رہیں۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاد ساقط ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کا ساقط ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جہاد یعنی کہ آپ جیسے کفار مشرکین کے اوپر حملہ آور ہوں اور اسلام کا کو پریچ کریں، یعنی یہ تو ساقط ہے، یہ امام کا کام ہے، یہ رسول کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جہاد کی قسم ہوتی ہے دفاع کرنا، ٹھیک ہے، جیسے یمن والے کر رہے ہیں، کشمیر میں کر رہے ہیں، فلسطین والے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جہاد یعنی دفاعی ہے، دفاعی تو ساقط نہیں ہے نا، دفاع کرنا تو واجب ہے اپنا۔ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، فلسطین میں کیا کر رہے ہیں، یمن میں کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، دفاع کرنا واجب۔ جب آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے نا تو دفاع کرنا واجب ہے، یہ ساقط نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جہاد ایک کا لفظی معنی ہے جہد، کوشش، انسان کو سٹرگل کرنی چاہیے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا کسی وقت بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی سٹرگل کیا مطلب؟ سٹرگل یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے معاشرے کو مضبوط، اپنے پورے گھر والوں کو مضبوط کریں، اپنے معاشرے کو مضبوط کریں، تاکہ وہ ایمان پہ ثابت قدم رہیں
ایمان میں ان کے شک نہ ہو، صحیح ہے، ان کی بنیادیں ایمانی کی بنیادیں مضبوط ہوں، ان کی جو ہے وہ بیسکس جو ہے وہ جو کنسیپٹس ہیں قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، وہ کنسیپٹس کلیئر ہوں، کبھی بھی وہ شک اور تردید میں مبتلا نہ ہو، صحیح ہے۔ یہ ساری اسٹرگل تو کوشش کرنی ہے، معاشرے میں کوشش کریں کہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے واجب ہیں۔ یعنی کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ یعنی جب تک معاشرہ آمادہ نہیں ہوگا ظہور امام کے لیے، ظہور امام بھی ظہور نہیں کریں گے، امام اس وقت ظہور کریں گے نا جب امام کے افراد اتنے آ جائیں گے، اتنے لوگ آ جائیں گے کہ امام جو ہے وہ ان کی مدد کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام کو پردے غیب میں اسی لیے بھیجا کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ 11 امام جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، 12ویں کو اللہ نے اس لیے محفوظ کیا کہ جب تک اب لوگوں کے اندر طلب نہیں پیدا ہوگی، جب لوگ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے، اس وقت تک 12ویں کو نہیں میں بھیجوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو تیار کرنا ہے ظہور امام کے لیے۔ اس کے لیے ظہور امام کے لیے جو ہم اسٹرگل کر سکتے ہیں دین کے حوالے سے، وہ کوشش جاری رکھنی ہے، صحیح ہے۔ باقی جو ہے جہاد، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اسلحہ لے کے ہم نکل جائیں، یہ تو نہیں ہے نا جہاد۔ جہاد یہ کہ اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا ہے، جوہد یعنی کوشش کے معنی میں کہ ہم اسٹرگل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنے آپ کو معرفتی حوالے سے، علم کے حوالے سے، عملی حوالے سے آمادہ کریں، تیار کریں کہ امام زمانہ کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، ہر شعبے کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ایمان کو قوی کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو امام سے متوسل کریں، دعا مناجات ساتھ رابطے میں رہیں، قرآن اور تفسیر قرآن کی طرف توجہ دیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی ایک با ایمان انسان کو کیسا ہونا چاہیے، جو کہ منتظر ہو، واقعی طور پر امام زمانہ کا منتظر وہ کون ہو کہ جس کا ایمان بھی قوی ہو اور عمل کے حوالے سے بھی ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، اور امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو کہ امام آئے اشارہ کریں، ہم امام کے لیے حاضر ہو جائیں۔ یعنی یہ سٹرگل کرنی ہے نا، کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ظہور امام کے لیے۔ تو کبھی بھی ہمیں صحیح نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، یعنی کچھ بھی نہ کریں کہ امام آئیں گے تو سب کچھ کر لیں گے، نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے اس وقت تک امام نے بھی نہیں آنا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ظہور امام زمانہ کے لیے زمینہ سازی کرنے کی، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو تیار کرنا ہے، تبھی امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم ہوگا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ اس ضمن میں تھوڑا سا ایک اور کامنٹ یا کوشچن ہے، وہ میں بس سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، الجھنے کے لیے نہیں کر رہا۔ جی وہ جی یہ ہے کہ کلیریفیکیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جہاں تک سنا ہے وہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو وہ جہاد بل تلوار کریں گے، یعنی کہ جنگ والا جہاد ہوگا۔ از دیٹ رائٹ؟ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں، جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق ہے نا، یہ مختلف چیزیں، مختلف روایات ہیں، اور لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام زمانہ کس طریقے سے، اگرچہ یہ کافی لنتھی ٹاپک ہے، لنتھی بات ہے، تو میں مختصر انداز سے اس طرح سے بیان کروں کہ امام زمانہ کس طریقے سے دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کریں گے۔ یہ تو اب دنیا سائنسی حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتنی ترقی کر گئی ہے کہ امام زمانہ کے پاس یا تو پھر اتنی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، اتنی ترقی ہونی چاہیے کہ وہ مقابلہ کریں، اور دشمن بھی تو مقابلے میں وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، صحیح ہے۔ تو کیا کس طریقے سے اس حوالے سے روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی جو ہے وہ علامت، یعنی امام زمانہ کے ظہور کی مثال دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیام کی طرح، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت اور کامیابی دی تھی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام زمانہ کو فتح اور نصرت دے گا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرح کا قیام ہوگا امام زمانہ کا، کہ حضرت موسیٰ کے اگر وہ قیام میں، حضرت موسیٰ کے اس میں اگر ہم غور کریں، دیکھیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کیا پہلے جب گئے فرعون کے پاس، فرعون نے ان کو کہا کہ تم کون ہے، کہاں سے حضرت موسیٰ اور ہارون گئے، اور پھر ان کی باتوں کو جھٹلا دیا گیا، اور پھر پورے وہاں پہ اپنی مملکت سے اس نے کیا کیا، جادوگر اکٹھے کیے۔ اب دیکھیں توجہ کریں کہ جادوگر اکٹھے کیے، جادوگر تھے، ماہر جادوگر تھے، ان جادوگروں نے اپنے جادو دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا اپنے، تو اس معجزے کو دیکھ کے جو ہی انہوں نے عصا پھینکا، اجدہا میں بدل گیا، اور ان کی رسیاں اور جو جادو تھے ان کو نکل گیا، اور پھر تو یہ جادوگر ایمان لے آئے حضرت موسیٰ پر، بسم اللہ۔ اور اتنا ایمان ان کا قوی تھا کہ اب اس کے بعد فرعون نے ان کو کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے آئے؟ یعنی وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے آئے تھے، جن کے لیے بڑا انعام وغیرہ فرعون نے رکھا تھا کہ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں انعام دوں گا، وہی سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت موسیٰ پر کیوں ایمان لے آئے؟ اور اتنا ایمان قوی کہ اگر فرعون نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، تمہارے قتل کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، انہوں نے کہا جو مرضی کرو، ہماری جان ہی لے سکتے ہو نا، اور کیا کر سکتے ہو؟ یعنی اتنا قوی ایمان ان کو ہو گیا کہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں یہ پھر جادوگر ایمان لے آئے؟ کیوں جادوگر ایک چیز کے حوالے سے مہارت رکھتے تھے، ایک علم رکھتے تھے جادو کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان کو ایک علم تھا اور وہ اپنا کرتب دکھاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے جو کام انجام دیا وہ حضرت موسیٰ کے کام کو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن وہ جان رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کا کام جو ہے جادو نہیں ہے، بلکہ جادو سے ماورا کو چیز ہے، اور ایسی قدرت ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ ان کو یہ انسان کی قدرت سے بالاتر کوئی چیز ہے جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی اس معجزے کی حقیقت کو انہوں نے سمجھ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا کہ یہ جو کام ہے ایک انسان کے بشر کے ہاتھ کا کام نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسی قدرت کا کام ہے کہ جو خداوند کریم ہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ قوی ایمان لے آئے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیام کے ساتھ جو امام زمانہ کے قیام کو تشبیہ دی گئی ہے وہ یہ کہ فرمایا گیا کہ امام زمانہ جب آئیں گے، اب دیکھیں دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی، آخر سائنٹسٹ موجود ہیں، سائنسدان موجود ہیں، ایسے افراد جو ہے موجود ہیں جنہوں نے اس ساری ٹیکنالوجی کو بنایا ہے یا کنٹرول کر رہے ہیں، یا فرض کہ آج کل ایٹم بم موجود ہیں تو ایٹم بم کو چلانے کے لیے سائنٹسٹ ہیں، ان کے بغیر تو یہ سیاستدان جو موجود ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں، الف بے کا نہیں پتہ، صحیح ہے، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ دوسرے ملکوں کے ہوں، جتنے بھی ملکوں کے ہیں، ان کو تو نہیں پتا نا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ ایٹم بم کیسے کام کرتا ہے یا دیگر ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے، وہ سائنٹسٹ ہی موجود ہیں۔ روایت کے مطابق جب امام زمانہ آئیں گے اور اپنی علم کا مظاہرہ کریں گے تو اپنے علم، اور امام زمانہ کے پاس کتنا علم ہوگا؟ فرمایا گیا کہ جو ہے علم کے جو ہے وہ کل 14 حروف ہیں، ان میں سے فقط ابھی تک ایک حرف جو ہے جتنی بھی آج تک ترقی ہوئی ہے اور انسان نے ترقی کی ہے، چاہے ٹیکنالوجی میں ہو چاہے علمی میدان میں، جہاں تک بھی ایک حرف کی بنیاد پہ وہ ترقی ہوئی ہے، باقی کے 15 حروف ہے، 15 ایک حرف کی بنیاد پہ ترقی کی، اور باقی کے 14 حروف امام زمانہ لے کے آئیں گے، یہ ایک بیان کی ایک روایت میں، یعنی علمی حوالے سے اتنا پیش رفت ہو جائے گی، اتنی ترقی ہو جائے گی، اور امام جب اپنے علم کا مظاہرہ کریں گے تو یہ سارے کے سارے سائنٹسٹ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ علمی حوالے سے آگے بڑھیں، یہ سب امام کے تابع ہو جائیں گے، جس طرح سے وہ جادوگر جو ہے فوراً حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے، امام زمانہ جب اپنے علم کا مظاہرہ کریں گے تو سب کے سب جو ہے وہ ان کے تابع ہو جائیں گے، جب ان کے تابع ہوں گے تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ باقی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ٹیکنالوجی تو امام کے ہاتھ میں آ جانی ہے سب، باقی جو ہے وہ جتنے بھی فرعون ہیں، جتنے بھی دیگر افراد ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ایٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹم بم سے تو بے گناہ ہی مرتے ہیں نا، امام زمانوں کو ایٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ امام زمانوں کو میزائل مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو جو چند افراد ہے، گنے چنے افراد ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو اسلحے معمولی اسلحے سے، تلوار البتہ ایک نماد ہے، ضروری نہیں ہے تلوار سے ہی امام زمانہ جنگ کریں، ٹھیک ہے، کلاشن کوف بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، چونکہ تلوار علامت ہے اس بات کی کہ تلوار سے فقط
جو بندہ جس کو مارنا چاہتے ہیں جو گناہگار ہے اسی کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بے گناہ ہے وہ نہیں مارا جاتا، چونکہ تلوار ایک ایک کر کے بندے کو مارنا ہے نا، بے گناہ نہیں مارا جاتا، جبکہ آج کا جو اسلحہ ہے ایٹم بم ہے یہ دیگر اس میں بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ امام نے جب تلوار چلانے سے مراد یہ ہے کہ امام کبھی کسی بے گناہ کو نہیں ماریں گے، امام انہی افراد کو ماریں گے جو کہ متکبر ہیں، جو امام کے مقابلے میں آئیں گے، جو کفر کے سرغنے ہیں، ان افراد کو ہی ماریں گے، اور اب باقی لوگ جو ہے وہ امام پر ایمان لے آئیں گے، صحیح ہے۔ تو یعنی اس طریقے سے امام علیہ السلام کا غلبہ ہو جائے گا دنیا کے اوپر، کہ وہ افراد جب امام کے علم کو دیکھیں گے، امام کے علمی میدان میں مظاہرہ جب کریں گے تو ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد جو افراد جو امام کے مقابلے میں آئیں گے وہ کفار و مشرکین، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور پوری دنیا کے اوپر غلبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے ساتھ ہوں گے، اکثر عیسائی جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے امام کے اوپر، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے تو فرمایا گیا اکثر عیسائی ایمان لے آئیں گے۔ یہودی جو ہیں وہ امام سے مقابلے میں کریں گے، اور یہودیوں کے ساتھ جو ہے امام کا مقابلہ ہونا ہے، اور امام ان کے اوپر غلبہ پا لیں گے، اور انشاءاللہ سے پوری دنیا فتح ہو جائے گی، اور امام علیہ السلام پوری دنیا کے اوپر امام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ہونا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے تیاری کریں، ہم ہاتھ میں ہاتھ نہ دھرے بیٹھے نہ رہیں، ہم اپنے ایمان کو قوی کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں مختلف شعبوں میں جہاں پہ لیکن ایمان کے ساتھ، اور امام زمانہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ جی میرے خیال شکریہ میں علامہ کلیئر ہو صاحب، گیا ہو؟ جی جی جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت اچھا جزاک اللہ۔ درس ہوا۔ جزاک سلام اللہ۔ کریں جی، کہ ایک اگر اب عید لینتھی ہے، بات عید کی تھی چھٹی کریں گے، کیا کرنا ہے؟ جزاک اللہ۔ جی جی، دیکھیے جمعے کو آپ کر لیں چھٹی، لیکن آگے منڈے کو میرے خیال میں آپ رکھ لیں کلاس اگلے منڈے کو۔ ٹھیک ہے، منڈے سے ٹھیک ہے۔ پھر کون کس تفسیر کس بڑی صورت کی کریں گے؟ دیکھیں یہ سورہ بروج کے بعد جو صورت ہے نا، وہ انشاءاللہ سے سورہ بروج کے بعد ہے سورہ طارق، سورہ طارق انشاءاللہ سے۔ اس کو آپ لوگ پہلے سے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے بیان انشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور اہل بیت اسلام سے متمسک متوسل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاقبت بالخیر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت اچھا جی، اللہ حافظ۔ تمام دعائے عرفہ میں خصوصیت کے پیشگی ساتھ سب مبارک یہ دعا کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ سے عرفہ کے دعائے عرفہ میں بھی یاد کیجیے گا سب کو انشاءاللہ سے۔ یاد رکھیے گا، اللہ حافظ انشاءاللہ۔ اسپیشلی افتخار کے لیے دعا کیجیے گا، بیچارہ بیمار ہے بیٹا میرا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، سلامتی میرے دے لیے بھی۔ انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔